الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ والائمۃ المحدثین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. This topic that we've chosen for today is obviously a very important topic, but that topic جو کہ personally میرے بہت قریب ہے, because I have seen کہ دعا in our life is a very ignored part of our deen. A very ignored part. جس کی وجہ سے primarily we are not able to develop the true connections جو کہ دعا سے بننا چاہیے. آپ لوگ خود یہ بات نوٹ کریں and we'll discuss it also. چلے لیٹس ٹیک دا ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی دیٹ وی آر ان تھرو آؤٹ دا ایئر. رمضان کا مہینہ لے لیتے ہیں. جسٹ امیجن فار ونس گو ان دیٹ مائنڈ سیٹ. رمضان کا مہینہ ہے, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, اور رات کو آئی آسک یو کہ جی ایسا کریں, تلاوت بڑی ضروری ہے, ذرا تلاوت کریں. یو گائز ول بی ریڈی. کیا اچھی بات ہے جی, ہم 2 پارے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی صلاۃ و تسبیح پڑھیں جی. ایوری ون ول بی ریڈی کہ جی صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں. جی بیان سنیں, ایوری ون ول بی ریڈی. ٹھیک ہے جی 1 گھنٹے کا بیان ہے, کوئی بات نہیں میں سنوں گا. بڑی رات ہے, تاک رات ہے, رمضان کی رات ہے. بٹ اف آئی سے اینڈ آنسر دس ٹو یور اون سیلف ان یور مائنڈ, اف آئی سے کہ جائیں ذرا آدھا گھنٹہ دعا مانگے جا کے, آدھا گھنٹہ دعا مانگے جا کے. بس آپ لوگوں کی ہنسی بتا رہی ہے کہ ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہے. دس از دا ایشو. آدھا گھنٹہ دعا سن کے آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ بولیں گے نہیں میں یہ تلاوت کر لیتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں. دیکھیں وہ سب اعمال بہت ضروری ہے, امیزنگ اعمال, ضروری اعمال. بٹ آپ دیکھ رہے ہیں دعا کو ہم نے کہاں پلیس کر دیا. دعا ہم سے آدھا گھنٹہ تو دور کی بات, شاید 15-20 منٹس کی بھی نہیں مانگی جاتی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دس از ہیپننگ بائی ڈیزائن. یاد رکھیں یہ رینڈملی نہیں ہو رہا. دس از ہیپننگ بائی ڈیزائن. کہ کیوں ہمارا دل دعاؤں میں نہیں لگ رہا, کون ہمارے ساتھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از obviously وہ آگے ڈسکس بھی کریں گے, دا ڈیسیونگ آف شیطان. کس طرح دعا کے ساتھ جو ہے نا ہمارا وہ کنیکشن بن ہی نہیں پا رہا. آپ خود دیکھیں نا, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, نماز کے بعد دعا کیسے مانگتے ہیں, کیسے مانگتے ہیں؟ ایک رسمی سی دعا ہوتی ہے, اللہ ربنا آتنا وصلی اللہ تعالی. چلو بھائی. اور ایک اور گراؤنڈ ریالٹی عجیب سی بتاؤں, جس سے ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کیا ہمارا لیول ہے. اگر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے امام صاحب جی جمعے کی بڑی لمبی دعا مانگتے ہیں, آپ خود سوچیں, آئی فیلٹ دس, اور لوگوں سے بھی بات ہوئی, لڑکوں سے, جب وہ لمبی دعا ہے نا, پتہ ہے امام صاحب لمبی دعا مانگتے ہیں. جب وہ اینڈ کی دعائیں آ جاتی ہیں نا, جب پتہ ہے کہ بس وہ اینڈ کی کچھ دعائیں ہوتی ہیں نا, اللہ جو مانگا قبول فرما, پھر اینڈ میں تھوڑا سا ربنا آتینا, پھر اس ٹائم ایک عجیب خوشی آ جاتی ہے. چلو یار, ہوتا ہی نہیں ہوتا. دیکھ رہے ہیں پیپل ہمارا مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اینڈ واٹ ہیز نبی علیہ السلام سیڈ اباؤٹ دعا. یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے, آپ سب نے سنی ہوگی, نہیں سنی تو پہلی دفعہ سن لیں. الدعاء مخ العبادہ. الدعاء مخ العبادہ. مخ کا مطلب ہے نا, I've written also why مخ. مخ is a body part of ours. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کرنے کے لیے ایٹ ٹائمز مختلف چیزوں کو یوز کرا ہے ٹو ایکسپلین us the importance اور the impact of any عمل. نہیں امت ایک جسم کی طرح ہے, اس ٹائپ کے کافی آپ لوگ نے سنے ہوں گے. یہاں پہ مخ ہمارا کون سا باڈی پارٹ ہے, جو یہاں فوٹو بھی بنی ہوئی ہے. مخ از اے برین. دعا عبادت کا برین, مغز جس کو کہتے ہیں, اندر کا برین. دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, نبی علیہ السلام is the most fasih and the most baligh person this world has ever seen. The kind of words he used, وہ ہر ورڈ یوز کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا تھا.
دماغ کا کیوں؟ دیکھیں یہ اگر حدیث سمجھ گئے نا ہم تو انشاءاللہ آگے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. دیٹ وائی ہیز نبی علیہ السلام یوز دا ورڈ مخ، جبکہ وہ کوئی بھی باڈی پارٹ یوز کر سکتے تھے، کسی طرح بھی سمجھاتے تھے. وائی مخ؟ تو اب ذرا سمجھیں. ویو سین مینی پیپل، جو آپ لوگ نے ایسے لوگ دیکھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، ایسے ہوتے ڈسیبلڈ لوگ ہوتے ہیں. کیا ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے؟ چیلنجنگ ہوتی ہے بٹ گزر رہی ہوتی ہے. وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں، وہ نارمل شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. چیلنجنگ ہوتی ہے بٹ گزر رہی ہوتی ہے. کیا آپ لوگ نے ایسے لوگ دیکھیں جن کے پیر نہ ہوں؟ کیا ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے؟ سیم چیلنجنگ ہوتی ہے آبویسلی، بٹ گزر رہی ہوتی ہے. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ دا پیپل ہو ڈونٹ ہیو آئیز، بلائنڈ پیپل، دیکھ ہی نہیں سکتے کچھ، کیا ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے؟ بالکل گزر رہی ہوتی ہے. میں نے خود بلائنڈ سکولز وزٹ کیے، پڑھ بھی رہے ہیں. اب تو بریل ان کی لینگویج ہے، اس میں تو بہت کچھ ایڈوانسمنٹ آ چکی ہیں. بلائنڈ پیپل آر گیٹنگ میرڈ، آر ہیونگ چلڈرن، تو تھنگز آر موونگ آن. بٹ اگر کسی شخص کا دا برین پاور فنشز، کیا اس کی زندگی اب چلے گی؟ اب تو اس کی زندگی جس کو ہم عام اپنے ان آر سوسائٹی جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. وہ تو بس ایک گزار رہا ہے زندگی. کین ہی لیڈ اے نارمل لائف لائک اے بلائنڈ پرسن؟ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کی زندگی کا. اس کے اندر سے مخ جیسے ہی نکل گیا تو وہ بس ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا چلتا پھرتا ایک آدمی ہے جو کہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھے بھی ہیں ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. آپ دیکھیں ہاتھ تھے زندگی چل رہی تھی، ہاتھ نہیں تھے زندگی چل رہی تھی، پیر نہیں تھے زندگی چل رہی تھی، آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، زندگی چل رہی ہے. لیکن مخ نہیں ہے تو his life is of no use, at least in this world. اسی مخ کو نبی علیہ السلام نے یوز کرا ہے ٹو ایکسپلین دعا. یہ دعا اسی مخ مائنڈ کی طرح ہے. اس کو نکال دو گے اگر تو جس طرح اس آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے، تو اس طرح ہماری عبادت کے اندر، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، ہماری عبادت کے اندر وہ امپیکٹ نہیں آتا. وہ بس ایک کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس ایک زندگی چلانی ہے تو کر رہے ہیں. اسی وجہ سے مخ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور پیپل وی کین سی دس تھرو آؤٹ. ہم لوگ کو جو عبادت کروانی ہے کروا لو، دعا کی جہاں بات آئے گی، آپ یہ کہیں بھی دیکھ لیں، چلے رمضان آپ عمرہ پہ دیکھ لیں، حج پہ دیکھ لیں، دعا نہیں مانگ پائیں گے ہم. کوئی بہت ہو 5-10 منٹس کی دعا ہوگی، دعا نہیں مانگ پائیں گے. اور کتنی مرتبہ ہم نے سیرت میں چیزیں پڑھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنے لمبے لمبے سجدے میں دعائیں مانگی کہ صحابہ کرام کو یہ ڈر ہونے لگ گیا کہ آپ کی کہیں روح تو قبض نہیں ہو گئی. کتنا ہم نے سیرت میں، جنہوں نے سیرہ کورس اٹینڈ کیا ہے انہوں نے دیکھا بدر کے اندر 3 گھنٹے تک آپ دعا مانگتے رہے. یا 3 گھنٹے. حج کا موقع بھی آ رہا ہے، عرفات کے اندر اٹس اے ویری پاپولر تھنگ. نبی علیہ السلام یوم العرفہ میں آن دا ڈے آف عرفہ 3 to 4 hours he was standing in the scorching heat اور وہ دعا مانگ رہے تھے. یہ دیکھ رہے ایشو کہاں پہ آ رہا ہے. ہم دعا سے وہ کنیکشن نہیں بن پا رہا، اور انفارچونیٹلی معاملہ ایسا ہو گیا کہ چاہ کر بھی ہم دعا نہیں کر پا رہے. ہمیں پتہ ہے مجھے دعائیں مانگنی ہے لیکن بس وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ ایک بڑی پرابلم ہے. دعا از دیٹ ون ٹول وچ از گوئنگ ٹو اوپن آور ہارٹس ٹو اللہ تعالیٰ. وہ کس طریقے سے، وہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ اب واٹ ڈز شیطان ڈو، ہاؤ ڈز شیطان ڈیسیوز اس. دیکھیے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں دیٹ شیطان از آور اینیمی. سب سمجھتے ہیں. کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان
ہمارا انڈیا سے بھی بڑا دشمن ہے. آج کل چل رہے ہیں نا ٹینشن دیٹس میں. ہاؤ مینی پیپل تھنک کہ شیطان ہمارا یہ زائنسٹ اسرائیلی سے بھی بڑا دشمن ہے؟ دیکھیں ہم کہہ تو رہے ہیں کہ یہ زیادہ بڑا دشمن ہے, لیکن جتنی دشمن بیسکلی ہو از یور اینیمی. اینیمی تو ہم اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یار اینیمی بیسکلی ہمیں پتہ ہے کہ وہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر مجھے یہ نہیں پتا اس کے بارے میں تو کین آئی ایون سے کہ ہی از مائی اینیمی؟ شیطان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ, وی سے ہی از آور بگیسٹ اینیمی, بٹ وی ڈونٹ نو شیطان وہ اٹیک کیسے کرتا ہے ہمیں. وی لٹرلی ڈونٹ نو شیطان کے کیا اٹیکس ہیں, جس کو دشمن کہتے ہیں نا. میں نے انڈیا کی اور ایگزامپل کیوں نہیں اسرائیل کی, کیونکہ ہم اگر ابھی پوچھیں نا کہ جی اسرائیل کیسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے, آئی ایم پریٹی شیور ناؤ الحمدللہ اب سب کو اتنی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ سب پورے ایسیز لکھ دیں کہ اسرائیل کس طرح ہمارا دشمن ہے اور وہ کیا کیا اسٹریٹجیز اپلائی کرتا ہے. لیکن when it comes to شیطان, اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے بھائی. یہ سب انڈیا اسرائیل یہ سب چھوٹے موٹے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا بڑا دشمن ہے. یہ کون ہے بڑا دشمن؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں یہ کہوں کہ جی یہ بھی تمہارا دشمن ہے, یہ بھی دشمن ہے, مگر گھبرائیں گے, مگر یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. If I just say this, یار یہ بھی تھوڑا دماغ کا تھوڑا ایسا ذرا تھوڑا سا دھیان رکھنا, اس کا بھی دھیان رکھنا تھوڑا سا یہ تیز ہے, لیکن بھائی یہ جو ہے نا یہ تمہارا دشمن ہے. What am I implying in this? کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے اس کے اوپر فوکس رکھنا. He can attack you at any time, at any moment. تو when اللہ تعالیٰ is saying کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے, مطلب ہے کہ نظریں اپنی رکھو اس کے اوپر. اور واقعی یہ شیطان جو ہے نا, ایٹ ٹائمز آئی لٹرلی تھنک پیپل, یہ کیا عجیب مخلوق ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. when the person is about to die, ایک اسپیشل حالت آتی ہے جب ہم زندہ بھی نہیں ہیں اور ہم مر بھی نہیں گئے. I mean we're still there. جس کو حالت نزع کہتے ہیں, حالت نزع, وہ ایسی حالت ہے کہ اس کے اندر بندہ توبہ کر سکتا ہے. یعنی کہ اتنا اس کے اندر اس ٹائم مینٹل اسٹیٹ موجود ہے دیٹ ہی کین آسک فار فارگیونیس فرام اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب مینٹل شعور بھی ہے اس کے اندر کہ جی میرے گناہ ہیں, مجھے معافی مانگنی ہے, آگے جانے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس حالت میں کہتے ہیں کہ توبہ پھر اب توبہ قبول نہیں ہے. when you're just about to go, اب توبہ قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے قبول توبہ اب؟ کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ ابھی تو زندہ ہے نا, معافی مانگ سکتے ہیں, تو کیوں اللہ تعالیٰ فرمانے شریعت نے کیوں کہتے ہیں اب توبہ قبول نہیں ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے اس حالت کے اندر؟ The curtains are open. حقیقت کھل جاتی ہے سامنے, حقیقت کھل جاتی ہے بالکل جو وہ والی حالت. اور وہ ابھی بندہ کمپلیٹلی مرا نہیں ہے, اسی وجہ سے وہ توبہ کر سکتا ہے. تبھی کہا گیا اب توبہ کا فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اب جی جو ان سین چیزیں تھیں اب وہ دکھنا شروع ہو گئی ہیں. اب جی فرشتے بھی دکھ رہے ہوں گے, چیزیں بھی دکھ رہی ہوں گی, روح دینے والے فرشتے سب دکھ رہے ہوں گے. اب توبہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ان سین تھا نا, اصل ایمان اس پہ لانا تھا, اب تو دیکھ لیا تم نے. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ شیطان اتنا عجیب کریچر ہے, اتنا ظالم ہے. وہ ظالم کریچر وہ تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا تھا. He could see everything. وہ تو سب دیکھ رہا تھا. اس کو تو فرشتے یہ سب کچھ تھا اس کے سامنے. Still he said کہ نہیں, میں نہیں مانوں گا. اسی وجہ سے یہ بڑی عجیب مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں,
فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے, آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں میں نہیں مانوں گا. اور صرف یہ نہیں کہا میں نہیں مانوں گا, چیلنج بھی دے رہے, چیلنج بھی دے رہے کہ قیامت تک میں لگا رہوں گا اس شخص کے پیچھے اور اس کی اولاد کے پیچھے, یعنی کہ آدم علیہ السلام اور اینڈ آئی ول میک شیور کہ یہ آپ سے دور ہوئے. چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو بڑی عجیب چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا, یہ شیطان, یہ اتنا بڑا دشمن ہے نا. اسی وجہ سے پیپل اوپن آر مائنڈز اینڈ آر تھنکنگ ٹورڈز کیا شیطان مجھے کیسے اٹیک کر سکتا ہے. اور یہ جو شیطان یہاں پہ کر رہا ہے نا, یہ شیطان ہمارے مائنڈ سیٹ کو اٹیک کر رہا ہے when it comes to دعا. دیکھیں شیطان ہمیں فزیکلی نہیں روک سکتا کسی چیز سے. ہم دعا مانگ رہے ہیں, you cannot come and put our hand away کہ دعا مت مانگو. نہ وہ کوئی گناہ کرا سکتا ہے ہمیں ہاتھ پکڑ کے. بلکہ عجیب بات بتاؤں, شیطان قیامت کے دن یہی کہے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ, جب سب شیطان کو بلیم کریں گے, یہ سب احادیث میں آتا ہے, جب سب شیطان کو بلیم کریں گے کہ یہ شیطان, او اللہ یہ کراتا تھا مجھ سے, واٹ از شیطان گوئنگ ٹو سے؟ جھوٹ بول رہی ہے, کیا میں ہاتھ پکڑ کے کراتا تھا؟ اور واقعی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ ہاتھ پکڑ کے چلو آؤ آج ہم, کون سا سنیما ہے سامنے, سینی پلیکس, آؤ جی نیو پلیکس چلتے ہیں. وہ کہے گا میں نہیں اس کو نیو پلیکس ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا تھا, میں تو ایک خیال ڈال دیتا تھا, یہ خود جاتا تھا. تو شیطان بھی جو کر سکتا ہے نا ہمارے ساتھ, ہماری دعا کو نہیں روک سکتا وہ. I mean, he cannot stop us from making long du'as, from making heartfelt du'as. What he can do is put this thing in our mind and our hearts through a waswasa کہ یار باقی چیزیں کر لو, دعا تو بس ٹھیک ہے, تھوڑا بہت مانگ لینا بس ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں یہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, یہی مائنڈ سیٹ ہے. ابھی آپ لوگ آئے نا آج یہ ورک شاپ میں, دعا کی ورک شاپ میں, کیا ٹائمنگ ہے, 5:30 7:30 سم تھنگ لائک دس, 2 hours, 2 گھنٹے کے آپ لوگ زمین پہ بیٹھ کے سیشن اٹینڈ کر لیں گے. کارپٹ بھی زیادہ تھوڑی سخت سی ہے, مزے کی نہیں ہے, بٹ آ جائیں گی انشاءاللہ. میں نے جیسے شروع میں کہا نا یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کیمپس. 2 گھنٹے اس کارپٹ پہ بیٹھ کے دعا پہ ورک شاپ سن لیں گے. لیکن اگر کتنا مزہ آتا, کتنا مزہ آتا بھائی, آپ لوگ ورک شاپ دعا پہ سننا ہے نا, دعا کے ٹاپک پہ آئے نا. اور میں ایسی فنی چیزیں کرتا رہتا ہوں جو تو تھوڑا سا کتنا مزہ آتا. میں کہتا یار 1 گھنٹہ تو سب ٹھیک ہے, جو سن لیں جو آئیں سننے کے لیے, کیونکہ اسپیکر پہ نام بھی آیا, فلائر پہ سب, 1 گھنٹہ سیشن سن لیں, آ جاتے. 1 گھنٹہ بس ہم سب بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں. حالت خراب ہو جائے گی سب کی. 1 گھنٹہ دعا, اچھا پھر لوگ کیا کہتے ہیں, اتنا مانگے بھی کیا, وہ پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگے اتنا. وہ کافی لوگ اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جو عمرہ پہ جاتے ہیں نا, تو طواف کرتے ہیں. طواف میں کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگے, اور اصل تو موقع وہ ہے مانگے. تو وہ کہتے ہیں شاہ بھائی 7 چکر ہیں, 7 چکر بھائی, 2 چکروں میں ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں. سب کے لیے مانگ لیا, اپنے پڑوسی کے بھی بچوں کے لیے مانگ لیا, سب لسٹ میں سب پورے ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 چکروں میں دعا مانگتے رہے. یہ سمجھ رہے ہیں, یہ who is putting this mindset in our minds? This is شیطان. He deceives us like this کہ نہیں یار دعا بس ٹھیک ہے, رہنے دو, دعا کو بس ٹھیک ہے. اس مائنڈ سیٹ کو we need to fight. This mindset has to be fought. اب وہ کس طرح مائنڈ سیٹ کو فائٹ کیا جاتا ہے, I'll come to it, but this is an important part, and this is probably the most important slide of my session at least. ابھی بہت غور سے سنیے گا اور بہت دل دماغ کھول کے سنیے گا. I've written 2 words. There's this word called formal dua and informal dua. آپ ایک بات بتائیں, when you're in the corporate world, business world, اور آپ کے جو مینیجر ہیں یا آپ کے باس ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ یو پرفارم یور ٹاسک, آپ اپنی KPIs پوری کریں, آپ اپنا کام گولز کو اچیو کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر اف یو کمپلیٹ یور ٹاسک اینڈ دا گول دیٹ آر سیٹ, آپ کو کمپنی اپنی طرف سے لیٹسٹ iPhone 16 دے گا.
جو بھی لیٹسٹ ہے، پرو میکس یا جو بھی ہے، وہ جی لیٹسٹ آئی فون 16 آپ کو کمپنی دے گی. اچھا جی، لڑکے نے محنت کری، خوب ایفرٹ کیا، ہی فلفلڈ آل دا KPIs آل دا گولز. اب سال ختم ہو گیا، اب ہے تو باس ہی، اٹس این آفس انوائرمنٹ. اب ٹائم آیا ہے کہ اس نے اپنے باس کو اب کہنا ہے کہ بھئی آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے آئی فون 16 دیں گے، یہ دیکھیں میں نے سارے گولز پورے کر لیے. ہاؤ از دیٹ امپلائی گوئنگ ٹو آسک ہز باس فار دیٹ آئی فون 16؟ اس کے 2-3 ہی طریقے ہیں، کیونکہ آفس ہے نا. وہ ای میل کرے گا، پہلے اپنی اچیومنٹس بتائے گا، سر آئی ہیو اچیوڈ دس دس دس، ٹھیک ہے. پھر لکھے گا سر ایز پر یور کمٹمنٹ اف یو ڈیم اپروپریٹ. نہیں، اسی ٹائپ کی باتیں کرے گا نا، یہ تھوڑی بولے گا لا بھائی، اسی ٹائپ کی باتیں کرے گا. کیوں؟ اٹس اے فارمل انوائرمنٹ، اٹس اے فارمل ریلیشن. میکسیمم جا کے فیس ٹو فیس بات کر لے گا تو اس میں بھی ایسی بات کرے گا. سر اگر آپ کو مناسب لگے تو سر آپ نے آئی فون 16 کا کہا تھا، سر اف یو ڈیم اپروپریٹ، ہے نا، اس ٹائپ کی باتیں کرے گا نا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک کیس. اب دوبارہ سے آ جائے کیس نمبر 2. 1 سال پہلے ایک والد نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اگر اس سیمسٹر، اس ایئر میں تم اگر 3.5 GPA لے کر آ گئے تو پھر میں کیا کروں گا؟ وہی آئی فون 16 پرو میکس جو بھی ہے وہ دوں گا. اب وہ لڑکا جیسے بھی تیسے کر کے وہ 3.5 GPA لے کر آ گیا. اب جی اس کے پاس اس کا رزلٹ آتا ہے، ہی گیٹس 3.5 GPA. ہی نوز میرے ابو نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا. اب وہ اپنے ابو کے پاس جاتا ہے گھر پہ، وہ کیا بولے گا؟ ابو اگر آپ مناسب سمجھیں، ابو اف یو ڈیم اپروپریٹ، یہ بولے گا. وہ بولے گا ابا جی یہ لے رزلٹ، میرا آئی فون دے، کہ مجھے آئی فون دے، میرا کلر لے کے جائے گا ساتھ، یہ کلر کا مجھے چاہیے، اور یہ میموری، یہ ریم، جو بھی ہوتا ہے، یہ والا آئی فون. ابو کہیں گے بھائی سانس تو لے لے بھائی، تو رک تو جا. ٹھیک، نہیں مجھے سننا ہی نہیں ہے، آپ مجھے آئی فون 16 دیں. کیوں؟ بیکاز دا کنیکشن وتھ ہز ڈیڈ از انفارمل. اچھا، اگر باس کہہ دیں، فارمل ریلیشن والے اگر باس کہہ دیں کہ نہیں دیکھیں مجھے بالکل آئی ریسپیکٹ دس اور آپ نے بڑا اچھا کام بھی کیا اینڈ دا کمپنی ریئلی اپریشیٹس بٹ ڈیو ٹو سم فائنینشیل ریزنس ہم آپ کو اس سال نہیں دے سکتے اینڈ وی کمٹ آپ کو اگلے سال دیں گے، جو بھی، وہ مان جائے گا کیا؟ اور آپشن کیا اس کے پاس؟ بولے گا اچھا سر کوئی گنجائش نہیں ہے. میکسیمم وہ یہ کہہ دے گا سر کوئی گنجائش نہیں یار، آپ کو پتہ ہے کمپنی ذرا فائنینشیل کرائسس. اور اچھا اوکے سر، اوکے سر، آ جائے گا واپس. ٹھیک ہے، بعد میں دکھ ہو، گالیاں دے باس کو، وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ کہہ تو نہیں سکتا نا فارمل ریلیشن کے اندر. بٹ اگر اس کے ابا جی یہ بولے 3.5 GPA والے کو کہ بیٹا ابھی نہیں، ابھی ذرا 2-3 مہینے رک جاؤ، وہ چپ ہو جائے گا. وہ پڑ جائے گا اپنے ابا کے پیچھے کہ نہیں ڈیڈ یو سیڈ یو کمیٹڈ ٹو می، نہیں آپ بھائی مجھے چاہیے موبائل، آپ نے کیوں کہا تھا؟ پھر ہوگا نا، ایسے ہی ہوگا نا. اچھا، اگر ایک فادر اپنے بالکل لاسٹ آپشن بھی یوز کر لے نا، جو کمپنی کا پہلا آپشن تھا کہ یار ابھی تھوڑے نا پیسوں کے معاملے، آئی فون 16 بھی کتنا مہنگا ہوگا نا، بہت آئی تھنک 6-7-8 لاکھ کا تو ہوگا اتنا. تو ابا کہتے کہ یار ابھی دیکھو ذرا تھوڑے سے حالات ایسے ہیں، میں دے دوں گا بٹ 2-3 مہینے بعد. وہ مان جائے گا، جبکہ اتنا بڑا ریزن ابا جی دے رہے ہیں، مان جائے گا. اگر آپ کو لگ رہا ہے مان جائے گا تو نہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، ابو کے سامنے فادر گیوز یو اے فائنینشیل ریزن تو وہ چپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانے گا. واٹ از ہی گوئنگ ٹو ڈو؟ وہ امی کے پاس جائے گا. ہاں امی دیکھیں یار، ابا یار آپ بات کریں یار ان سے. ہار نہیں مانے گا وہ. ہفتہ 2 ہفتہ جتنے ٹائم لگ جائے نا وہ سب کچھ کر لے گا، لیکن آئی فون 16 لے کر آئے گا. بھائی یہ کھانے پہ کیوں نہیں آیا آج؟ وہ آپ نے 2 دن پہلے منع کر دیا نا اس کو آئی فون. اچھا بیٹا تو کھانا تو کھا لے. جی کھا رہا ہوں. دیکھ رہے، میں جان بوجھ کے ایکسپلین کر رہا ہوں ڈیٹیل میں جتنا ہو سکتا ہے، جو میرے ذہن میں ایگزامپلز آ رہی ہیں. کھانے پہ بھی نہیں جائے گا. اچھا پڑھائی بھی نہیں کر رہا. بھائی آپ نے کہا تھا، میں نے اتنی محنت کر رہا، اب میں پڑھائی بھی نہیں کر رہا.
اچھا بھائی لا, یہاں تک کہ بالآخر ویک 2 جس طرح بھی وہ ابا وہ لا کے اس کو iPhone 16 دے دیں گے. مینیجر کے ساتھ یہ کچھ ایسا کر سکتا تھا؟ اب یہ پورا ایگزامپل میں نے کیوں سمجھایا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے, we have unfortunately developed a formal relation with Allah Ta'ala. And Allah Ta'ala wants us to develop an informal relation with me. ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فارمل ریلیشن بنا لیا ہے. یہی دعا مانگتے نا, اللہ اگر آپ بہتر سمجھیں, ایسی دعائیں مانگ, اللہ جب آپ بہتر سمجھیں یہ دے دیں, جب بہتری ہو, یہی مانگتے ہیں اسی ٹائپ. یہی تو اللہ اف یو ڈیم اپروپریٹ. یہ ہے بنیادی مسئلہ پیپل. تبھی میں کہہ رہا تھا دس مائٹ بی دا موسٹ امپورٹنٹ سلائڈ آف مائی پریزنٹیشن. اللہ تعالیٰ وانٹس us to make an informal relation. ہمارے جو اردو کے مفسرین ہیں, whenever they've done ترجمہ of Quran in اردو, تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کے لیے انہوں نے کیا ورڈ استعمال کیا ہے؟ آپ کیا ورڈ استعمال کیا؟ تو. ہم بھی جب دعا مانگتے کیا اکثر کہتے ہیں؟ اللہ تو معاف کر دے. آپ خود بتائیں اردو لنگوسٹکس کے اندر تو کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ دوست کے لیے تو ہوتا ہے. بیسیکلی وہ ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے ساتھ ہم تو استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم سب سے زیادہ انفارمل ہوتے ہیں. دوستوں کے یار تو آ جا نا, تو آ جا بیان پہ یار, آ جا یار پھر چل لیں گے. اتنا انفارمل ہوتے ہیں کہ ہم تو کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. وہی تو مفسرین نے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے لیے کرا. اور بھی اس کے اندر ریزنز ہیں, لیکن دس از ون آف دا, کہتے ہیں نا اسپرچول ریزن. اللہ تعالیٰ اتنا انفارمل ریلیشن بنائے, اور انفارمل ریلیشن بنانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کریں. دس از دا مسنگ پیس آف ایلیمنٹ ان آر دعاز. تبھی تو ہم دعا سے بور ہو جاتے ہیں. ہم دعا سے کیوں بور؟ وہ جو طواف کرنے گیا ہے لڑکا, وہ کیوں کہہ رہے کہ 2 چکروں کے بعد شاہزے بھائی میں اور کیا دعا مانگوں؟ پھر وہ 5 چکروں باقی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ دعا کے اندر وہ اللہ سے باتیں کرنے والا موڈ نہیں آ پا رہا. وی ٹاک ٹو اللہ تعالیٰ جسٹ لائک این انفارمل پرسن. ورنہ آپ دیکھیں نا قرآن کریم کی آیت ہے, ہم سب پڑھتے ہیں فَإِنِّي قریب, بھائی میں تمہارے قریب ہوں. مختلف آیات میں احادیث میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے بتایا میں تمہارے قریب ہوں, تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یار اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ یار کوئی بڑا آدمی یہ کہہ دے یار تم پریشان نہیں ہو نا, بس میں ساتھ ہوں تمہارے, اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب ہے تمہیں صبح 5 بجے, رات کو 12 بجے جب بھی کوئی ٹینشن ہو, پریشانی ہو نا, یار میں ہوں تمہارے ساتھ بھائی. یہ مطلب ہے نا. اللہ تعالیٰ بار بار ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہوں, آئی ایم دیر, آئی ایم دیر. لیکن ایک کیونکہ فارمل کنیکشن ہے, انفارمل ہے ہی نہیں. انفارمل بنائیں, اس سے دل کھلتا ہے. پھر اللہ کو بتائیں اپنی چیزیں. اللہ میں گیا تھا کل وہاں پہ, اللہ وہ عجیب باتیں کر رہا ہے, اس نے عجیب ٹینشن ڈالی ہوئی ہے. اب شاید کچھ لوگ تصور بھی نہیں کریں کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے بس فارمل باس, اللہ اف یو, اللہ اس کو دیکھے, ہدایت دے دیں, بس چلو آگے. بس بھائی باتیں کب ہوں گی اللہ سے؟ اللہ جب دیکھ لیں, اپنی چیزیں بتائیں. اللہ بڑی پریشانی ہے, او لیولز میں گریڈ ہی نہیں آ پا رہے ہیں, اتنی محنت کر رہا ہوں, یونیورسٹی کے اندر یہ ہے, اللہ وہ لڑکی ہے, اللہ ہو ہی نہیں پا رہی, کیا سیٹنگ کروں, کس طرح کروں. کریں نا باتیں, اللہ کچھ تو کر دینا. اب اگر نہیں ہے قسمت میں تو اللہ نکال دینا پھر میرے دل سے اس کا خیال. آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے, یہ دیکھ رہے باتیں, یہ مزہ آ رہا ہے نا, سن کے ہی مزہ آ رہا ہے نا کہ یار اللہ سے بھی ہم ایسے باتیں کر سکتے ہیں. وہ بالکل کر سکتے ہیں, یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اسی سے دل کھلتا ہے. آپ کو ایک عجیب انفارمل دعا کی ایگزامپل بتاؤں میں. ہاں, عجیب انفارمل دعا کی ایگزامپل, باقی وہ بتاتے ہوئے نا عجیب سا ہو جاتا ہے. بدر کا واقعہ ہے. مفتی صاحب میرا کب 6:30 تک ہے نا, بس 6:30 تک کر لیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ آگے کنٹینیو, پھر مغرب بعد میں ادھر ہی پڑھا دیے گا انشاءاللہ. ٹھیک, بس وی ٹورڈز دی اینڈ, وی ہیو 10 more minutes.
بدر کا واقعہ ہے. ایوری ون نوز اباؤٹ غزوہ بدر, دا موسٹ امیزنگ بیٹل, یوم الفرقان, جب حق اور باطل کو اللہ نے الگ الگ کر دیا. وہ بدر کی جنگ, دا 313 bravest of the men this world has ever seen. ان سے زیادہ بہادر آدمی تاریخ نے آج تک نہیں دیکھے تھے. ہوتا کیا ہے بدر پہ؟ آئی ایم جسٹ کمنگ ڈائریکٹلی ٹو دا جنگ پارٹ. دا جنگ سٹارٹس, یہاں پہ مسلمان کتنے؟ 313, 1:3 کا ریشیو, سامنے کفار 1000. بھائی یہ سننے میں صرف لگ رہا ہے اچھا. کبھی لڑائی ہو نا, خدا نہ خواستہ, اور سامنے سے 3 آدمی آ جائیں, حالت بری ہو جاتی ہے. یہ 1:3 کا ریشیو یہ ٹف ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اگر آپ کوئی روڈ ریج کر رہے ہو نا, اور بڑا آپ کو لگ رہا ہے جی میں تو فل ایکشن مارو, نکل باہر گاڑی سے. اگر 3 نکل گئے نا تو پلیز ہاتھ جوڑ لیے گا, ورنہ وہ حال کریں گے. کیونکہ 2 سے ہی بندہ کچھ ہینڈل کر لیتا ہے. جب کاؤنٹنگ 3 پہ جاتی ہے نا تو وہ سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتا ہے. بدر میں یہی سائیکولوجیکلی تھی, 1:3 کا ریشیو تھا, 1000 آدمی سامنے. جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے لیے ایک خیمہ ٹائپ بنا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام وہاں پہ دعا مانگتے ہیں. اب دیکھیں, اور کئی گھنٹوں تک دعا مانگتے رہے. دعا کیا مانگ رہے ہیں وہ پیپل؟ ایسی انفارمل دعا نا, ایسی انفارمل دعا تصور میں بھی نہیں آ سکتی. اور واقعی یہ خاتم النبیین نبی علیہ السلام ہی یہ دعا مانگ سکتے تھے. میرے آپ کی تو یہ تو سوچ سے بہت آگے کی چیز ہے. دیکھیں, دعا بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ از اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ذات ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی, کسی انبیاء کی, نبی علیہ السلام کی کسی کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ نیڈ اینی ون. اللہ الصمد, ایسی بے نیاز ذات کو نبی علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں پیپل؟ انفارمل دعا کی ہائٹ پہ بات جا چکی ہے. دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اور یہ دعا مانگتے مانگتے حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام روئے جا رہے ہیں دعا مانگ مانگ کے. واٹ از دا دعا ہی از آسکنگ؟ کہ اللہ اگر کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک بے نیاز ذات کو, جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک بے نیاز ذات کو اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے کہ اللہ اگر آج یہ چند لوگ چلے گئے نا, اگر یعنی کہ اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے نا, اگر یہ چند لوگ آج چلے گئے اللہ, اور تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ, کون کرے گا تیری عبادت؟ پھر کون نام لے گا تیرا؟ کہاں چاہے گا تیرا اسلام اللہ اگر آج یہ 313 چلے گئے؟ یہ آپ دیکھ رہے کتنا دل کھل چکا تھا نبی علیہ السلام کا, انفارملی آسکنگ اللہ تعالیٰ. ایک بے نیاز ذات ہے. اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ انہوں نے چادر پہ چادر گر جاتی, پھر وہ چادر ڈالتے, پھر وہ گر جاتی, پھر وہ ڈالتے, یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں بس ہو گئی تھی. انہوں نے پیچھے سے جا کے پکڑ لیا, فرمایا رسول اللہ بس کیجئے, اٹس انف ناؤ, آپ نے بہت مانگ لیا, بس کیجئے بس کیجئے. پھر نبی علیہ السلام کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, انفارمل دعا جب مانگتے ہیں نا تو اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے. نبی علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آتی ہے, ان کی پہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھلتی ہے, جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران کہ آپ یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے, تو فرماتے ابشر یا ابا بکر, ابو بکر خوش ہو جائیے, عطا کا نصر اللہ, اللہ کی مدد آ گئی ہے. وہذا جبرائیل, ابو بکر جبرائیل آ چکے, اور کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ان کے پیچھے 1000 فرشتے, پہ 2000 پہ 3000 فرشتے کے اتار دیے اللہ نے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس. وہ مانگ کیا رہا ہے, وہ کہہ کیا رہا ہے, اتار دیا. سب فرشتوں کو کہا, ہائیسٹ آف دا فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس. اینڈ دین ہسٹری از ان فرنٹ آف اس, کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فتح دی تھی بدر کے موقع پر. یہ ہوتا ہے پیپل, اور یہ کرنے کے لیے دل مانگنے کے لیے, دعا مانگنے کے لیے اللہ سے دل کھلوانا پڑتا ہے. یہ ایسے نہیں کھلتا دل, اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بھی دعا مانگنی پڑتی ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بھی دعا مانگنی پڑتی ہے. اللہ مجھے دعا مانگنا سکھا دے, اللہ میرا دل کھول دے.
اینڈ پیپل لیٹ می ٹیل یو دس ون بیوٹیفل تھنگ، اگر ہمارا دل کھل گیا نا، اگر لمبی دعاؤں کی عادت لگ گئی نا، اگر دل کھل گیا، اگر اللہ سے باتیں کرنے کا مزہ لگ گیا نا، پھر دنیا میں کوئی اور چیز مزہ نہیں دے گی. پھر تہجد میں زبردستی نہیں اٹھنا پڑے گا. پھر when the person will be sleeping at night, he will just be excited کہ جلدی سے میں نیند لگے اور الارم بجے میں اٹھوں. یہ ہوتا ہے جب دل لگ جاتا ہے نا، when your heart opens up. صحابہ کرام، نبی علیہ السلام اور جتنے نیک لوگ گزرے ہیں نا، وہ کیسے ہوتا تھا کہ ایک ایک 2 گھنٹے دعائیں مانگ رہے ہیں یار، 2 گھنٹے. اور یہ نہیں کوئی ون آف ان دیئر لائف، بھائی روٹین میں ہوتا تھا ان کے. یہ دل کھلوانا پڑتا ہے. یہ دل کھلتے بھی ہیں اور یہ ابھی بھی کھلیں گے انشاءاللہ، ابھی بھی کھلیں گے. اٹس آل آن اس کہ واٹ کائنڈ آف ریلیشن یو آر میکنگ وتھ می. کیونکہ ایک حدیث قدسی، لاسٹ حدیث قدسی، جو لوگ سیشنز میں آتے رہے ان کو تو اچھی طرح پتہ ہے میں کون سی حدیث قدسی کی بات کر رہا ہوں. جلدی سے بتا دیں کوئی بھی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بولے. ہاں ماشاء اللہ، یہ تو عربی بتا دی تم. انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے انا عند ظن عبدی بی، I am to my servant the way he thinks I am to him. میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. جیسا تمہیں لگتا ہے نا میں کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، بس میں وہی ہوں. پھر اس کو اسی طرح سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے نا، تو اٹس اے نیچرل ہیومن سائیکالوجی کہ جی جب کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں نا تو اٹ ول ہٹ اس کہ یار اس کا اسٹیٹس دیکھ کے مانگے. مجھ سے کوئی کہے گا پیسے دے دو تو اس کے ذہن میں کیا ہوگا، میں کتنے دے دوں گا، 1000 5000 10000 20 50000 بس. لیکن اگر کوئی سب سے امیر ترین آدمی سے پیسے مانگ رہا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ یار یہ مجھے لاکھوں کروڑوں روپے دے سکتا ہے. سملر سائیکالوجی ول ہٹ اس when اللہ تعالیٰ says ادعونی، مانگو مجھ سے. اللہ ہاؤ مچ؟ اس حدیث قدسی سے اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا آنسر کرا ہے، انا عند ظن عبدی بی. اب اس کو دعا کے اس میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میں تمہیں اتنا دے سکتا ہوں، listen to this carefully، میں تمہیں اتنا دے سکتا ہوں جتنا تمہیں لگتا ہے کہ میں اللہ تمہیں دے سکتا ہوں. انا عند ظن عبدی. تم میرے ساتھ فارمل کنیکشن رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہمارا فارمل کنیکشن رہے گا. یو وانٹ ٹو میک این انفارمل کنیکشن وتھ می، ایک یاروں والا کنیکشن رکھنا ہے، دوستوں والا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں اپنے قریب کے لوگوں کا؟ ولی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. الا ان اولیاء اللہ، وہ میرا ولی ہے، میرے اولیاء ہیں. ہم یہ سنتے بھی ہیں نا، ولی اللہ، اولیاء اللہ. ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے وہ میرے دوست بن چکے ہیں. دوست کیسا ہوتا ہے؟ دوست یہ ہوتا ہے اف یو ڈیم اپروپریٹ. دوست یہ ہوتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے دے گاڑی کی چابی، یار جانا ہے میں نے بھائی. اور جب اللہ کسی کو دوست بنا لے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ میرے دوست بن چکے. کیا ہوتا ہے خوف اور غم؟ کیا ان کی زندگی میں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جس سے خوف اور غم آتا ہے؟ چیزیں ختم نہیں ہوتی. ان کے گھر میں انتقال بھی ہوں گے، ان کے گھر میں پریشانیاں بھی آئیں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے کہ نہیں بھائی کوئی خوف اور غم نہیں ہے؟ انفارمل دعا، اس کا تعلق میرے ساتھ ایسا بن چکا ہے، وہ میرے ساتھ جب باتیں کرتا ہے تو میری مدد کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد میں، اور یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کو جو مدد بھیجتے تھے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، وہ بھیجتے تھے سکینہ. کیا بھیجتے تھے؟ سکینہ، کہ ان کے دل پرسکون کر دو، ان کے دل پرسکون کر دو. تو the person who becomes a friend of Allah, the very first thing that اللہ تعالیٰ gives him، وہ سکینہ دے دیتے کہ جب باقی چیزیں تو ہینڈل ہو جائیں گی، پہلے اپنا دل تو مطمئن کرو نا. تو اس سے پریشانیاں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، حالات آتے ہیں، لیکن دل میں وہ بادشاہ ہوتا ہے. وہ دل میں بادشاہ ہوتا ہے. اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کا چلنا، اس کی ہر چیز صرف ایک چیز کہہ رہی ہوتی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ میں آپ سے بھی راضی.
اللہ میں آپ کے دین اسلام سے بھی راضی ہوں، میں آپ کے نبی محمد سے بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو چیز ہے نا، یہ آتی ہے انفارمل دعا سے. کلیئر آن دس؟ سمجھ گئے ٹیک اوے؟ انفارمل دعاز کے لیے دعا مانگیں، دل اپنا انفارملی بنائیں، باتیں کرنا شروع کریں اللہ سے. اور اس کا کال ٹو ایکشن اب یہ لے کر جائیں، جو بھی دعا اللہ سے آپ مانگتے ہیں، کوئی بھی دعا، جیسے فار ایگزامپل آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، یا آپ دعا مانگتے ہیں اللہ میری شادی ہو جائے، وہ صرف دعا نہیں مانگے، آج سے ایکسرسائز شروع کریں، وہ پوری کیس سٹڈی اللہ تعالیٰ کو بتائیں. سمجھے؟ اگر آپ ابھی میرے پاس آتے ہیں کہ شاذب بھائی ایک چیز ڈسکس کرنی ہے آپ سے، اور آپ ڈائریکٹ ہی کہتے ہیں کہ بس دعا کریں وہ لڑکی سے شادی ہو جائے، میں کیا کہوں گا؟ بھائی تو بتاؤ تو کیا ہے، کون سی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے، تو کون ہے، کہ تم کوئی صحیح بھی ہو، کیا کر، پورا سمجھیں گے نا. بس یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ پوری کیس سٹڈی اللہ کو بتا دیں. جو بھی دعا ہے، بچوں کے لیے کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہے، پوری کیس سٹڈی بتائیں اللہ کو. اور یہ سمجھے نہیں سمجھے، کیس سٹڈی کے بعد کیس سٹڈیز اللہ کو بتانا شروع کر دیں. پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر طواف کے 7 چکر ختم ہوں گے، آپ کہیں گے ابھی تو میری کیس سٹڈیز بہت رہتی ہیں. پھر دل دوبارہ کرے گا چلو واپس چلو. پھر دل ہوگا یار ابھی تو اور بہت کچھ ہے ابھی، اللہ پھر بلائیں، اللہ بہت کچھ رہتا ہے ابھی. پھر تہجد میں اٹھیں گے، پھر ہوگا نہیں یار کل پھر اٹھنا ہے، فلانے کی اسٹڈی تو بتائی نہیں اللہ کو. پھر دل کھلتا ہے. کلیئر آن دس؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا دل دعاؤں کی طرف کھولیں. اینڈ may اللہ میک us an informal servant of his. اور بس دل ہمارا دعاؤں کی طرف ایسا کھولے، ایسا کھولے. یہ پریزنٹیشن میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں سے. ایک میں نے دعا آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے یہاں پہ، یہ دعا ضرور آپ لوگ یاد کریے گا. اٹس اے ویری بیوٹیفل دعا اینڈ اے ویری انفارمل دعا. اللہم اجعلنی صبورا، مفتی صاحب کو بلا لو. اللہم اجعلنی صبورا، کہ اللہ مجھے کیا بنا دے؟ آسان ہے، صبر کرنے والا. وجعلنی شکورا، شکر گزار. اب دا گیم چینجنگ دعا، وجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے، ہمبل، عاجز. وفی اعین الناس کبیرا، اللہ لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے. کیا دعا مانگی ہے، کیا دعا ہے. تو اس دعا کی بھی کثرت کرو، اور ایسی بہت سی انفارمل دعاز ہیں جو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.